تعریف القرآن، قرآن کریم کی تعریف۔ کسی بھی علم کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی فن کو پڑھنے کے لیے آپ حضرات یہ اصول جانتے ہیں کہ اس کی چند بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع اور اس علم کی غرض و غایت کہ کیوں حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کی تعریف لکھی ہے اور یہ تعریف نور الانوار میں دوسری اصول فقہ کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ هو الكتاب المنزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف، مصحف کی جمع ہے بڑی ہا سے، مصاحف، المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جو مصحف میں لکھی گئی۔ مصحف کا معنی ہوتا ہے جو آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کو مصحف کہتے ہیں۔ تو وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتاری گئی اور مصحف میں لکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر نقل کی گئی۔ متواتر نقل کی گئی کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو ہم تک پہنچایا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس کو کہتے ہیں متواتراً نقل ہونا۔ تو تواتر کے ساتھ نقل کی گئی بغیر کسی شبہے کے۔ یہ کیا ہوئی بھائی؟ قرآن کریم کی تعریف۔ آگے لکھیے موضوع القرآن، قرآن کریم کا موضوع، موضوع القرآن۔ تو ابھی بنیادی باتیں ہیں نا، انشاءاللہ تفسیر بھی شروع ہو جائے گی آج ہی۔ الانسان من حیث انہ مکلف، قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، مکلف انسان جو احکامات کا پابند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ تو قرآن کریم کا موضوع مکلف انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آگے علمہ البیان، اسی کو سکھایا جو چونکہ انسان پابند ہے، مکلف ہے، تو قرآن سکھایا اللہ نے۔ تو انسان سے ہی گفتگو کرتا ہے قرآن۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ چیز بحث کر رہی ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ بھئی سیرت النبی کا جلسہ ہے، موضوع ہے، تو جتنے مقررین آئیں گے وہ سب سیرت کے عنوان پر تقریر کریں گے۔ عظمت صحابہ کا جلسہ ہے تو جتنے مقررین آئیں گے سب صحابہ کی عظمت بیان کریں گے۔ تو قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، تو انسان کے ہی لیے احکامات، امر نہیں، تعلیمات، تمام چیزیں نازل کریں، بحث کرے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ دیکھیں یہاں پر اقرا سے بات شروع ہوئی کہ قرآن اترا ہے، لیکن کیوں اترا؟ انسان سے بحث کرنے کے لیے۔ خلق الانسان من علق۔ اچھا، تیسری بات لکھنا ہے غرض و غایت۔ موضوع تو انسان ہے، قرآن کی غرض و غایت تو وہ تو لکھ لیں گے، جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کا دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ الاعتصام بالعروۃ الوثقی، واو ثا قاف، قاف اور یا ہے، وثقی، والفوز بجمیع السعادات، والفوز بجمیع السعادات۔ معنی اس کا یہ کہ قرآن کریم کی غرض و غایت یہ کہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لے۔ الاعتصام بالعروۃ الوثقی کا آسان ترجمہ کہ انسان دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لے اور ہر قسم کی تمام سعادتیں اس کے حصے میں آ جائیں اور اس کو کامیابی مل جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔
کہ جس نے شیاطینوں کا انکار کیا، بڑے بڑے شیاطین ہیں دنیا میں، ان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان کا اقرار کیا، تو تحقیق اسی نے حقیقتاً اسلام کو تھاما، مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ یہ تین بنیادی باتیں ہو گئی۔ قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت۔